دعوت ज़रफ़ خطاب जॾे दादा साईं खे त अचनि पाण खिताब फरमाइनि। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ذرے عشق نبی از حق طلب ذرے عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب الہی تڑپنے فڑکنے کی توفیق دے الہی تڑپنے فڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سود صدیق دے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حمد اور ثنا کے بعد آپ سبھی بیٹھی ہوئی جماعت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خصوصاً بالخصوص فیصلہ آباد سے آئے ہوئے مہمان حضرت قبلہ عمر سعید صاحب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور راول پنڈی سے آئے ہوئے مہمان حضرت قبلہ صادق بھائی کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائن کریم کا یہ فرمان مبارک ہوا ہے کہ اس دفعہ تقریر اردو میں کر کے سنائیں۔ عمر سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور صادق بھائی بھی ادھر کمرے میں بیٹھے ہوئے پروگرام سن رہے ہیں، اسی وجہ سے آج جو میرا موضوع ہے میں نے آپ کے سامنے ایک اللہ کے حبیب کی حدیث مبارک بیان فرمائی۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا آپ میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے عزیز رشتہ دار سب سے زیادہ ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا، تب تک آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو وہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اور اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ اور اپنے دوستوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میں آپ سے ان سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہ جو میری اپنی جان ہے یہ مجھے اور عزیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا، حضور علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون عنده احب الیہ من نفسہ، یہاں تک بھی کوئی مومن نہیں بن سکتا کہ اگر اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، واللہ احب الی من نفسی، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تھا صحابہ کرام کا عشق۔ میں آپ کو ایک صحابہ کا واقعہ سناتا ہوں جس کا نام حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے دوستوں، جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا، کافروں نے ان کو تکلیفیں دی، بہت تکلیفیں دی۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب ہجرت کا حکم آیا تو سب ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے نکلے
तो रास्ते में काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनको कहा कि आप मदीने ना जाएं। तो वो उनको काफिरों को कहने लगे कि तुम जानते हो कि मैं मक्के में एक बेहतरीन तीर अंदाज हूँ, अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं तुम पर तीर बरसाऊंगा, अगर मेरे तीर खत्म हो जाएंगे तो मैं तुमसे तलवार से जंग करूंगा तुम लोगों से। अगर फिर भी मुझे आप रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाएं, अगर आप मुझे नहीं रोकेंगे, मुझे जाने देंगे, तो जो भी मक्के में मेरा माल और जायदाद है वो सब मैं आपको दूंगा, वो सब आपके हवाले करके जा रहा हूँ, वो सब मेरे जाने के बाद आप ले लीजिएगा, लेकिन मुझे अपने महबूब करीम के पास जाने दें। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और वो कहने लगे आपस में कि हम वैसे भी इसका कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इनको शहीद कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो इससे अच्छा ये है कि हम इसका माल और जायदाद सब ले लेते हैं, इसको जाने देते हैं। तो वो अपना माल जायदाद सब उनको देकर और हिजरत करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के पास जब पहुंचा तो उनके शान में अल्लाह ताला ने एक आयत मुबारका नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया उस आयत मुबारका में कि आप लोगों में से कोई शख्स ऐसा भी है जो अल्लाह की रजा के खातिर अपनी जान को खरीदता है, जो अल्लाह की रजा के खातिर अपनी जान को खरीदता है। ये था हुजूर का इश्क, अपना माल, अपनी जायदादें उधर छोड़कर वो सब उनको देकर इधर आके हुजूर की गुलामी कबूल की, लेकिन उन माल और जायदाद से नफा उठाना कबूल न किया। जैसे हजरत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है, जिसको सरकार ने अपना बेटा कहा था। वो एक गुलाम था जो अम्मा खदीजा ने सरकार को हदियतन पेश किया था। तो उनका जो बाप था हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वो बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा जागीरदार था। तो वो उनको ढूंढने लगा। जब वो ढूंढते उनको कहीं से पता चला कि ये तो सरकार के पास गुलामी करता है, तो वो आ गए सरकार के पास और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप जितना माल चाहें मुझसे ले लें, लेकिन मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको फरमाया कि ये तुम्हारा बेटा खड़ा है, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बेशक तुम ले जाओ। तो वो अपने बेटे से कहने लगा, बेटा चलो चलते हैं घर। तो वो उनको कहने लगा, नहीं अब्बू जी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, ये हुजूर का इश्क नहीं तो और क्या है। अपने बाप को कह रहा है, बेशक आप मेरे बाप हैं, बेशक आपकी जो शफकत है वो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे जो शफकत, जो प्यार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से मिला है, वो आपके पास न कभी मिला था और न ही कभी मिल सकता है। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी को छोड़कर, अमीराना जिंदगी को छोड़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी कबूल की। ये इश्क नहीं तो और क्या है। मैं आपको एक औरत का वाकया सुनाता हूँ। जंगे ओद जब खत्म हो गई तो अंसार की एक औरत सरकार की तलाश में दौड़ती हुई आ रही थी। उस जंग में उसका शोहर और उसका भाई और उसका बाप, ये तीनों शहीद हो चुके थे। तो वो दौड़ती हुई आ रही थी। तो लोगों ने ये समझा कि ये अपने भाई की तलाश में आ रही होगी, ये अपने पापा की तलाश में आ रही होगी, ये अपने शोहर की तलाश में आ रही होगी, ये उनकी परेशानी में आ रही होगी। लेकिन जब वो करीब पहुंची लोगों के, तो उनको कहने लगी, मुझे ये बताएं कि अल्लाह के रसूल कहाँ हैं। तो वो हैरान हो गए, जो सहाबा वहां पर खड़े थे, वो ये सोचकर हैरान हो गए कि इस औरत को अपने भाई की कोई परवाह नहीं, अपने शोहर की कोई परवाह नहीं, अपने बाप की कोई परवाह नहीं, इसको परवाह है
تو تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ ہے، سامنے خیمے لگے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے وہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ وہاں پر کھڑے ہیں، تو وہ دوڑتی ہوئی گئی حضور علیہ السلام کے پاس، وہ دوڑتی ہوئی گئی، جب وہاں پر پہنچی اور حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے کوئی پریشانی نہیں، آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے کسی کا غم نہیں، آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا کون چلا گیا ہے۔ یہ تھا حضور علیہ السلام سے عشق، یہ عشق کی کیفیت تھی کہ بھائی شہید ہو گئے ہیں، شوہر شہید ہو گیا ہے، باپ شہید ہو گیا ہے، لیکن ان کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہ انصار کی ایک عورت تھی جو اتنا عشق کرتی تھی اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صحابہ اکرام کے عشق کا یہ انداز تھا کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام بنو سعد قبیلے میں گئے ہوئے تھے صلح کرنے کے لیے، تو آپ جب وہاں سے واپس آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، آپ آ گئے اور آ کے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام کو جب پتا چلا، انہوں نے جب دیکھا حضور علیہ السلام آ گئے ہیں، تو انہوں نے تصفیق کرنا شروع کر دی، یعنی اپنے ہاتھوں پر ایسے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، جب ان کے کانوں پر تصفیق کی آواز پڑی تو انہوں نے پیچھے پہلے اپنا چہرہ کیا، پھر اپنا سینہ پھیرا، پھر پورا گھوم کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا رخ کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا اکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو وہ پیچھے ہوا، پھر آپ نے فرمایا کہ آگے ہو جاؤ، پھر وہ آگے ہوا، پھر وہ مصلی کو چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام آگے آئے، نماز مکمل کی، یعنی 2 رکعت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، اور 2 رکعت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے مکمل کروائی نماز۔ تو نماز کے بعد جب حضور علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ جب ہم نے آپ کو حکم فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ مصلی پہ، تو پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر پیچھے کیوں ہو گئے تھے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے اللہ کے رسول، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو اور تاجدار کائنات ان کے پیچھے صف میں کھڑا ہو؟ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق تھا۔ میرے پیارے دوستوں، حضور کے جب آخری ایام تھے، بیماری کے دن تھے، تو آپ علیہ السلام 3 دن تشریف نہیں لائے مسجد میں۔ صحابہ بے چین تھے، صحابہ تڑپ رہے تھے حضور کے دیدار کے لیے، صحابہ بہت بے چین تھے۔ اور ویسے بھی اگر حضور علیہ السلام کہیں چلے جاتے تھے کچھ دنوں کے لیے سفر پر یا اور کچھ ہو جاتا تھا تو ان کی جو دلیں تھے وہ تڑپتی تھی، صحابہ اکرام کی دل، کیونکہ ان کی دلوں میں حضور علیہ السلام کا عشق ہی ایسا تھا۔ تو حضور علیہ السلام 3 دن تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد صحابہ کا حال جو تھا وہ بہت بے چین سا تھا۔ تو حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضور علیہ السلام کو عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول مہربانی کریں اپنے صحابہ کو اپنے ایک جھلک دکھا دیں، وہ 3 دنوں سے آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ اندر تشریف فرما تھے، باہر نماز چل رہی تھی، نماز کا ٹائم تھا، تو آپ وہاں سے اٹھے اور حجرے شریف کے دروازے مبارک پر آئے، اسے پردہ مبارک اوپر کیا، سبحان اللہ، اپنا چہرہ انور دکھانے کے لیے۔ تو صحابہ کرام نماز میں کھڑے تھے، سب کے رخ جو تھے وہ سرکار کی طرف متوجہ ہو گئے، سب کی نظریں سرکار کے چہرے کی طرف ہو گئی۔ اب یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں کہ ویسے شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر نماز میں چہرہ پھر جائے تو کوئی بات نہیں، نظر ادھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر چہرہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جو سینہ پھرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتی؟ یہی عاشقوں کی نماز ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عشق کی نماز تھی جو سینے کے پھر جانے کے بعد بھی نہیں جڑی۔ تو آپ نے جب رخ انور اپنا دکھایا تو جو صحابہ اس روایت جو صحابی رسول جس نے یہ روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کان وجہہ، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان وجہہ ورقۃ مصحف، جب حضور علیہ السلام نے پردہ مبارک اٹھایا اور اپنے چہرے انور کا دیدار کرایا تو آپ کا چہرہ انور ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہے، بلکہ اس سے بھی روشن،